خلق الإنسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله پاسبان آداب شریعت فخر بساط روحانیت حضرت صاحبزادہ پیر سید فیضان الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین آستان عالیہ کے محمد شریف گلے گلشن ولایت قرۃ عیون الاولیاء حضرت قبلہ پیر حسن الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین مرکز روحانیت آستان عالیہ چکوڑی شریف فاضل نوجوان فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا انصر محمود انجم صاحب زیدہ شرفکو فخر اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت مولانا صاحبزادہ حسنات عالم جلالی صاحب زیدہ مجتہو زینت القرآ قائد امجد جلالی صاحب انتہائی قابل احترام علماء کرام مہمانان ذی وقار برادران اسلام حاضرین و سامعین تلاوت ہوئی نعت خوانی ہوئی مناقب پڑھے گئے میں اور آپ ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے آج گجرات کی سرزمین سے بغداد شریف بھیجنا ہے۔ آج کی یہ محفل ختم 11ویں شریف کی محفل حضور شہنشاہ بغداد کی روحانی خدمت کا نام ہے۔ جتنی دیر آپ لوگ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں حضور شہنشاہ بغداد کی روحانی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ہے کسی بزرگ کی جسمانی خدمت کرنا، وضو کرا دینا، پانی کا پیالہ پیش کر دینا۔ حدیث پاک ہے کہ خدمت قیامت کے دن شفاعت حاصل کرنے کا بہانہ بن جائے گی۔ اللہ کا ایک ولی گناہگاروں کی صف کے پاس سے گزرے گا تو ایک گناہگار صف سے نکل کے پوچھے گا اما تعرفونی، کیا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ ولی فرمائیں گے کون ہے تو؟ وہ عرض کرے گا انا الذی سقیتک شربۃ، میں وہ ہوں جس نے ایک دن دنیا میں آپ کو پانی کا پیالہ پیش کیا تھا۔ اللہ کے ولی فرمائیں گے میں نے پہچان لی ہے، بتا کیا چاہتا ہے؟ وہ عرض کرے گا آپ تو جنت کی طرف جا رہے ہیں اور میں دوزخیوں کی صف میں کھڑا ہوں، فاشفع لی، میری شفاعت فرمائیں۔ اللہ کا ولی دعا کرے گا پروردگار اس دنیا میں میری خدمت کر کے اس نے میرا دل خوش کیا تھا، آج اس کی بخشش فرما کے تو اس کا دل خوش کر۔ تو اس دن خدمت شفاعت حاصل کرنے کا وسیلہ بن جائے گی، ذریعہ بن جائے گی۔ کل قیامت کے دن کوئی تو حضور شہنشاہ بغداد کا دامن پکڑ کے عرض کرے گا میں نے آپ کو وضو کرایا، کوئی عرض کرے گا میں نے پانی کا پیالہ پیش کیا۔ ہم گناہگار عرض کریں گے وضو تو نہیں کرا سکے پر 11ویں شریف کی محفل میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں۔ 11ویں شریف کی محفل ایصال ثواب کی محفل ہے اور ایصال ثواب روحانی خدمت ہے۔
مشائخ جسمانی خدمت سے اتنے خوش نہیں ہوتے جتنے روحانی خدمت سے خوش ہوتے ہیں۔ اہل اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ایصال ثواب بھی جائز ہے، اللہ والوں کے ذکر کی بھی بڑی برکتیں ہیں، پر اس کے لیے محفل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر اکیلے بیٹھ کے بھی ایصال ثواب تو ہو سکتا ہے، اکٹھے ہونے کی، محفل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بہت سارے جوابات ہیں۔ ایک جواب میں نے یہ عرض کیا کہ سبزی منڈی میں جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ بعض دوست تو سمجھ گئے کہ بات کا مطلب کیا ہے۔ آج ڈھیری کا سودا ہو رہا ہے، سادات کرام آئے، مشائخ آئے، حفاظ آئے، قراء آئے، سفید داڑھیوں والے بزرگ آئے، ان آنے والوں میں کسی ایک کا آنا بھی قبول ہو گیا تو اس ایک کے صدقے پوری محفل پہ ہی کرم ہو جائے۔ اٹھ فریدہ ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے، مت کوئی مل جائی بخشے آتے، تو ہی بخشیا جا۔ اگر اس دنیا میں کسی جنتی سے آشنائی ہو گئی تو یہ آشنائی قیامت کے دن فائدہ دے گی۔ آج ہم اجتماعی حاضری پیش کر رہے ہیں، آج اچھوں کے صدقے گناہگاروں پہ بھی اللہ کا فضل ہو جائے گا۔ سورہ توبہ میں ہے وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ قرآن کہتا ہے عمل کرو، تمہارا عمل اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا، اہل ایمان بھی دیکھے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے، یہ جو لفظ ہے نا والمؤمنون، کہ اہل ایمان بھی تمہارے اعمال دیکھیں گے۔ اولاد جو عمل دنیا میں کرتی ہے، قبروں میں والدین کو وہ اعمال دکھائے جاتے ہیں۔ مریدین جو اعمال کر رہے ہیں، مشائخ کو قبروں میں وہ اعمال دکھائے جاتے ہیں، اور بعد کی امت جو اعمال کر رہی ہے، صحابہ کو وہ قبروں میں دکھائے جاتے ہیں۔ والمؤمنون، اہل ایمان بھی دیکھیں گے۔ یہاں مضارعہ پہ سین آیا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، مضارعہ پہ سین آ جائے مستقبل کے معنی میں اسے خاص کر دیتا ہے کہ جب عمل کر چکو گے پھر یہ عمل پیش کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں بھی، رسول کی بارگاہ میں بھی، اہل ایمان کو بھی دکھایا جائے گا۔ تو اس آیت کی روشنی میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہم بیٹھے تو گجرات میں ہیں لیکن حاضری بغداد شریف میں لگوا رہے ہیں۔ آج ہم بیٹھے تو گجرات کی سرزمین پہ ہیں پر حاضری بغداد شریف میں لگ رہی ہے۔ جن دوستوں نے آج اس محفل کا انتظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے ہمیں اچھی نسبتیں اختیار کرنے اور اچھی نسبتیں قائم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کی معیت اختیار کرو۔ تین چیزوں کا بیان ہے، ایمان، تقوی اور سچوں کی معیت۔ ترتیب میں ایمان پہلے، پھر تقوی، پھر صادقین کی معیت۔ سب سے پہلے ایمان کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ ہمارا جو تعارف ہے وہ یہ ہے، اے ایمان والو، اے ہماری سب سے بڑی دولت ایمان ہے، ہمارا سب سے بڑا خزانہ ایمان ہے۔ ایمان ہمارا تعارف ہے۔ قرآن پاک میں 99 مرتبہ، ایک کم 90، 89 مرتبہ یہ آیت مبارکہ آئی ہے جس میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔
دو چیزوں کا بیان ہو گیا، ایمان بھی اور تقویٰ بھی۔ اس کے بعد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی معیت اختیار کرو۔ کیا بخشش کے لیے ایمان اور تقویٰ کافی نہیں تھا کہ فرمایا سچوں کے ساتھ لگ جاؤ؟ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے بخشش کے لیے عقیدے اور عمل کا ٹھیک ہونا کافی ہے۔ جس کا عقیدہ بھی ٹھیک، عمل بھی ٹھیک، بخشش کے لیے یہ دو چیزیں کافی ہیں یا نہیں؟ بخشش کے لیے یہ دو چیزیں کافی ہیں کہ بندے کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو۔ اس آیت میں دونوں کو بیان کر کے پھر فرمایا سچوں کے ساتھ لگ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، عقیدہ درست ہو گیا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، عمل ٹھیک ہو گیا۔ جب عقیدہ بھی ٹھیک، عمل بھی ٹھیک، اب کیوں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ؟ جو بندہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، اسے کہیں آؤ ولیوں کے پاس، کہ اگر پیروں نے بھی تو یہی کہنا ہے سچ بولو رزق حلال کھاؤ، میں پہلے ہی سچ بولتا ہوں رزق حلال کھاتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے پیروں کے پاس جانے کی؟ یہ سوال بعض لوگ کرتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں ترتیب کلام میں ان دو چیزوں کے بعد تیسرے نمبر پر اس لیے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ لگ جاؤ۔ ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہو گیا، ایمان آ گیا، تقویٰ بھی آ گیا، دولت تم نے اکٹھی کر لی ہے، پر ایک چور ہے جو یہ دولت چھیننا چاہتا ہے، ایک ڈاکو ہے جو تم سے ایمان چھیننا چاہتا ہے۔ آخری سانس تک وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہیں بندہ میرے جال میں پھنس جائے، میں اس کا ایمان برباد کروں یا تقویٰ برباد کروں۔ فرمایا دولت کمانا ہی ضروری نہیں، ڈاکوؤں سے بچانا بھی ضروری ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں پہلے تو ایمان اور تقویٰ کا بیان ہے، اس کے بعد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اپنی اس دولت کو بچانا ہے تو ان کی محفل میں آ جاؤ جن کی محفل میں شیطان نہیں آتا، ان کے ساتھ لگ جاؤ جن کے ساتھ لگنے سے ایمان بچ جائے گا، تقویٰ محفوظ رہے گا۔ حضرت مولانا روم کا بڑا پیارا شعر ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولوی اشرف علی تھانوی کے پیر و مرشد، وہ مثنوی شریف کی شرح بیان کرتے تھے۔ مولوی اشرف علی تھانوی لکھتا تھا، کلید مثنوی شائع ہو چکی ہے، اس گناہگار کے پاس وہ کتاب موجود ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے کسی نے پوچھا کہ مولانا روم نے یہ کیا لکھ دیا ہے، ایک طرف 100 سال کی بے ریا عبادت اور دوسری طرف ولی کی محفل میں گزاری ہوئی ایک گھڑی، یہ ایک گھڑی زیادہ افضل ہے 100 سال کی بے ریا عبادت سے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، یہ مولانا روم نے کیا لکھ دیا ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے جواب دیا 100 سال نمازیں پڑھ لو، خطرہ موجود ہے کہ شیطان آخری وقت نمازیں برباد نہ کر دے۔ اگر تمہارے دل میں اللہ والوں کا پیار ہے، اللہ والوں سے محبت کرتے ہو، تمہارے دل میں ولیوں کی محبت نقش ہے، شیطان 1000 کوشش کرتا رہے تمہارے دل سے ایمان نہیں نکال سکتا۔ اولیاء اللہ کی محبت کا کم از کم فائدہ یہ ہے مرتے دم زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا۔ واقعہ نہیں بیان کر رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ امام فخر راضی آخری وقت آیا تو شیطان نے کہا خدا کو ایک مانتے ہو دلیل دو، آپ نے دلیل دی، اس نے توڑ دیا، آپ نے 100 دلیلیں دی، وہ توڑتا رہا۔ اب آگے آپ سوچ رہے ہیں کون سی دلیل دوں، مرشد وضو کر رہے ہیں، نجم الدین کبرا دور سے ہی پانی پھینکا، کہا اس دیوس سے کہہ دے ہم بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتے۔ سہ کوہاں تے میرا مرشد وسے تے منو وچ نظر دے رکھے۔
وہ بھی کوئی بندہ ہے 80 سال 90 سال دنیا میں گزار کے گیا اور کسی کا بن کے نہیں گیا، کسی کا ہو کے نہیں گیا۔ جب آپ کسی کے بن جائیں گے پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کون ہے، یہ دیکھا جائے گا کس کے غلام ہے۔ ذات کا کتا ہو بیٹھ ولیوں کے دروازے پہ جائے، اللہ اس کا کتا بن بھی دور کر دے۔ حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے صحابہ کا غار کے اندر کروٹ بدلتے ہیں، اس وقت دروازے پہ بیٹھا ہوا کتا بھی کروٹ بدلتا ہے۔ صحبت کا اتنا اثر اس کتے پہ ہو گیا ہے۔ حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترتیب کلام سے ایک نقطہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ ایمان اور تقوی کی حفاظت کے لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے۔ ان کی صحبت سے ایمان اور تقوی محفوظ رہتے ہیں۔ دوسرا نقطہ اسی آیت مبارکہ سے یہ نہیں فرمایا کونوا صادقین، اگر صرف سچے بنانا ہی مقصود ہوتا تو اللہ فرما دیتا کونوا صادقین، سچے بن جاؤ، لیکن یہاں فرمایا ہے کونوا مع الصادقین۔ مع کا لفظ درمیان میں آیا ہے۔ قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی بے مقصد فضول۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں، خالق کے کلام کے سارے راز سمجھ سکے۔ مخلوق کا ذہن محدود، خالق کی شان لامحدود۔ مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں کہ خالق کے کلام کی ساری حکمتیں سمجھ سکے، سارے اسرار و رموز بیان کر سکے۔ یہ نہیں فرمایا کونوا صادقین، حالانکہ یہ مقصود ہے شریعت کا۔ یہاں فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ماں کا لفظ کیوں آیا ہے؟ اپنے طور پہ لاکھ کوشش کرتے رہو، صدق کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک صادقین کے ساتھ نہیں لگ جاؤ، جب تک صادقین کی معیت اختیار نہیں کرو گے۔ چائے کی پیالی سامنے پڑی ہے، آنکھوں سے کہیں دیکھ کے بتائے کہ چینی ہے یا نہیں، آنکھیں بتا سکتی ہیں، 1 گھنٹہ دیکھتے رہے آنکھیں نہیں بتائیں گی، لیکن اگر اٹھا کے ایک گھونٹ پی لے 1 سیکنڈ میں پتا چل جائے۔ راستہ ٹھیک ہو منزل جلدی مل جائے، راستہ غلط ہو سفر جاری رہے منزل۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے۔ کونوا مع الصادقین، مع کا لفظ کیوں آیا ہے؟ قرآن منزل ہی نہیں بتاتا کہ فلاں منزل پہ پہنچو، راستہ بھی بتاتا ہے کہ اس راستے پہ چلو تو منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ جو معیت صادقین کا راستہ بتایا ہے یہ صدق کی منزل تک پہنچانے والا راستہ۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ بس کتابیں ہی کافی ہیں اور کسی مرد کامل کی صحبت ضروری نہیں، بس کتابیں کافی ہیں، تو یاد رکھیں کتابوں میں لفظ ملتے ہیں، کیفیتیں نہیں۔ ورقوں پر لفظ ہوتے ہیں، ورقے اپنے اندر کیفیتیں نہیں اٹھا سکتے، کیفیتیں حال ہوتا ہے تو کسی مرد کے دل میں ہی ہوتا ہے۔ مثلاً اگر آپ نے یہ معنی پڑھنا ہو کہ مخلص کسے کہتے ہیں، کتاب سے پوچھیں مخلص کسے کہتے ہیں، تو کتاب میں لفظ کے بدلے لفظ، ڈکشنری کھولے نا جس میں معانی ہوتے ہیں، معنی تلاش کرنا ہے کہ مخلص کسے کہتے ہیں، وہاں لفظ کے بدلے لفظ مل جائے گا، کھوٹ دور کر دیں بندہ مخلص ہو گیا۔ کھوٹ دور کرنا اخلاص ہے، تو لفظ کے بدلے لفظ ہی ہے نا۔ کتابوں میں لفظ کے بدلے لفظ ہی ملے گا، پر مخلص کہتے کسے ہیں؟ داتا گنج بخش کی سیرت پڑھ کے۔ جہاد کسے کہتے ہیں؟ لفظ کے بدلے لفظ مل جائے گا، پوری کوشش کرنا جہاد ہے۔ پر اگر جہاد کی کیفیت دیکھنی ہو بدر سے کربلا تک دیکھیں۔
پتہ چل جائے گا جہاد کہتے کسی. تو کتابوں میں لفظ کے بدلے لفظ ہی ملتا ہے، اگر کیفیت ملتی ہے تو کسی مرد کے سینے میں ملتی ہے. اقبال نے اسی لیے کہا نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی. اپنی زندگی کی تبلیغی زندگی اور اپنے مطالعہ کا خلاصہ اور جو کچھ میں نے استادوں بزرگوں سے سیکھا اس کا نچوڑ آپ کو سنا رہا ہوں. علم ہو، عمل بھی ہو، کسی کامل کی تربیت نہ ہو، علم ضائع ہو جاتا ہے، عمل ضائع ہو جاتا ہے. علم بھی ہے، عمل بھی ہے، لیکن کسی مرد کامل کی صحبت نہیں ملی، کسی مرد کامل کی تربیت نہیں ملی، علم ضائع ہو جائے گا، عمل برباد ہو جائے گا. علم نہیں، عمل نہیں، کسی کامل کی تربیت مل گئی، علم آ جائے گا، عمل آ جائے گا. دینی زندگی کا دار و مدار مرد کامل کی صحبت میں ہے. دینی زندگی کا دار و مدار مرد کامل کی تربیت میں ہے. آج علم بڑا ہے، معلومات بڑی ہیں، آج کمی ہے تو مردان کار وہ تربیت کرنے والوں کی کمی ہے. کونو مع الصادقین. تیسرا نقطہ عرض کر رہا ہوں. ایک دوست کہنے لگے ٹھیک ہے دلائل تو سارے اچھے ہیں، ولیوں کی صحبت نے تاریخ اٹھا کے دیکھے بڑے رنگ چڑھائے ہیں، لیکن یہ پہلے زمانے کی باتیں ہیں، آج کل ولی ہے ہی نہیں. ہم کس کی صحبت میں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا قرآن میں یہ آیت تو آج کل بھی ہے، کونو مع الصادقین. قرآن ایسا حکم نہیں دیتا جس پہ عمل کرنا ممکن ہی نہ ہو. جب تک یہ آیت موجود ہے دنیا میں ولی بھی موجود ہے. اگر تمہیں نہیں نا کوئی کامل مل رہا تو اپنی تلاش چیک کرو میرے اندر سچی تلاش بھی ہے یا نہیں. اپنی تلاش ٹھیک کرو، اپنی پیاس دیکھو کہ تمہیں پیاس بھی ہے یا نہیں، تڑپ ہے یا نہیں. لوڑن والا رہا نہ خالی تے لوڑ کی تھی جس پکی. اگر تمہاری تلاش سچی ہوگی اللہ کسی سچے تک پہنچا دے. سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. باپ نے کہا بیٹے سے آدھا کلو دودھ صبح پیا کرو، آدھا کلو شام پیا کرو. گھر میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں، اور باپ بیٹے سے کہہ رہے آدھا کلو صبح پیو، آدھا کلو شام پیو. تو بیٹا پوچھ سکتا ہے نا ابا جی دودھ کا انتظام کس نے کرنا ہے؟ آپ حکم تو دے رہے ہیں آدھا کلو دودھ صبح پیا کرو، آدھا کلو شام. دودھ کا تو ایک قطرہ بھی گھر میں نہیں. جب تک یہ حکم موجود ہے نا دنیا میں ولی بھی موجود ہے. قرآن ایسا حکم نہیں دیتا جس پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو. اس امت کو جو خاص شانیں حاصل ہیں ان میں سے ایک شان یہ ہے کہ ہر دور میں اس امت کے اندر ولی موجود رہیں گے. یہ امت کبھی بھی ولیوں سے خالی نہیں ہوگی. کچھ ظاہر ہوں گے، کچھ چھپے ہوئے ہوں گے، اپنا اپنا مقام ہے، لیکن ولی موجود رہیں گے. مشکاہ شریف میں حدیث پاک ہے جنت قیامت اس وقت آئے گی کہ جب ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہ جائے گا. اس وقت قیامت آئے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے قیامت تک اس امت میں ولی موجود رہے گی، اور جب اولیاء اٹھا لیے جائیں گے پھر قیامت آئے گی. اس امت کو جو خاص شانیں حاصل ہیں یہ امت کسی دور میں بھی ولیوں سے خالی نہیں رہے گی. ولی موجود رہے گی چاہے ہمیں نظر آئیں یا نہ آئیں. کچھ ظاہر ہوں گے، کچھ چھپے ہوئے ہوں گے، لیکن اولیاء ہر دور میں موجود رہیں گے. دنیا تصوف کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. صوفیاء کی ارواح جو ہیں وہ امور تکوینی میں ڈیوٹیاں دیتی ہیں. نوجبا، اخیار، ابرار یہ وہ روحیں ہیں جن کی برکت سے دنیا میں فیض پھیلتا ہے، روحانیت پھیلتی ہے.
نجبا، اخیار، ابرار، ان کے اوپر ہوتا ہے قطب الارشاد، قطب مدار، قطب ابدال، ان کے اوپر ہوتا ہے قطب الاقطاب۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ایک ضابطہ بنایا ہے، ایک نظام بنایا ہے، اور قطب الاقطاب کے اوپر ہوتا ہے غوث۔ غوث جو ہے نا، علامہ ابن عابدین شامی کی کتاب ہے اجابت الغوث، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ولی دنیا میں موجود ہوتے ہیں، ظاہراً موجود ہوتے ہیں، جن کی امور تکوینی میں ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں کہ ان کی روحیں فیض تقسیم کر رہی ہوتی ہیں، ان میں جو سربراہ ہوتا ہے اس کا نام ہے غوث۔ ظاہراً دنیا میں موجود اولیاء کا جو سربراہ ہے، جو بادشاہ ہے، جو صدر ہے، اسے کہتے ہیں غوث۔ غوث دنیا میں موجود ولیوں کا سربراہ ہوتا ہے۔ غوث پہلے بھی ہوئے، آئندہ بھی ہوں گے، غوث ہر دور میں ہوتے ہیں، پر غوث اعظم ایک ہی ہوئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شہنشاہ بغداد صرف غوث ہیں، غوث تو ان کے دروازے کے نوکر ہیں۔ شہنشاہ بغداد کس ہستی کا نام ہے کہ غوث ان کے دروازے کے گدا ہیں، ان کے دروازے پہ جا کے غوث بھی جھولی پھیلا کے خیرات مانگ رہے ہیں۔ خود سلطان ہیں لیکن بغداد شریف حاضر ہو تو کہتے ہیں شہر بغداد دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو خود سلطان ہے پر در غوث پہ گدا ہے۔ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شہر بغداد دے ٹکڑے منگساں تے کرساں، کس کا وظیفہ ہے؟ یا میرا یا میرا یا میرا یا میرا، کرساں میرا میرا ہوں۔ غوث اعظم کے نام کا وظیفہ کون کر رہے ہیں؟ جو خود سلطان ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے بتا دیا کہ در غوث پہ آ کے بڑے بڑے اولیاء بھی منگتوں میں کھڑے ہوتے ہیں، گداؤں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مفسر ہیں، محدث ہیں، محقق ہیں، مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، علم کا سمندر ہیں، بحر العلوم اور مرجع العلماء ہیں۔ ان کے شاگرد صدر الافاضل ہیں، ان کے شاگرد حضرت سید ابو البرکات ہیں، وہ اعلیٰ حضرت جن پہ دنیا اسلام کو فخر ہے، وہ بریلی کے تاجدار جب در غوث پہ حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ اعلیٰ حضرت نے کس ادب سے ذکر کیا ہے شہنشاہ بغداد کا؟ یہ نہیں کہا میں در غوث کا کتا ہوں، کہا جو در غوث کا کتا ہے میں احمد رضا اس کا بھی نوکر ہوں۔ ہم اندھوں کو کیا پتا غوث اعظم کس ہستی کا نام۔ ایک اندھا سارا دن گجرات شہر پھراتے رہیں، شام کے وقت اس اندھے سے پوچھیں بتاؤ کیا دیکھا ہے، نبینا بتا سکتا ہے؟ کسی آنکھ والے سے پوچھیں غوث اعظم کس ہستی کا نام۔ وہ جو علم کا سمندر ہیں، مرجع العلماء ہیں، وہ فرما رہے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کٹورا تیل۔ عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہے ہیں، حضور سے خیر مانگ رہے ہیں۔ وسیلہ کس کا پیش کرتے ہیں؟ آل اولاد تیری کا منگتا میں کنگال زیانی، پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ۔ حضور کے دروازے پہ جولی پھیلا کے عارف کھڑی کیا کہہ رہے ہیں؟ پاؤ خیر محمد تائیں، پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ۔ انہیں پتہ ہے شاہ جیلاں کا واسطہ پیش کیا جائے حضور خوش ہو کے نکاح فرما، پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ۔ یہی بات اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے، تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع،
جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ لاڈلا بیٹا کس طرح ہے؟ میرے آقا کریم کے دو نواسے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں جو بڑے شہزادے ہیں سیدنا امام حسن مجتبی، یوں تو آپ کے اور بھی بیٹے ہیں، لیکن امام حسن مجتبی کے دو بیٹے بڑے معروف ہیں، مشہور ہیں۔ ایک ہے حضرت حسن مثنی اور دوسرے حضرت زید۔ یہ جو حسن مثنی ہیں، ان کی اولاد میں حضور غوث اعظم کی ولادت ہوئی، اور جو دوسرے شہزادے حضرت زید، ان کی اولاد میں سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت داتا صاحب اور حضرت غوث پاک، ان کا شجرہ جب اوپر جاتا ہے نا، حضرت امام حسن کے بیٹوں تک پہنچتا ہے، تو داتا صاحب اور غوث پاک آپس میں تایا چچا کے بیٹے بن گئے۔ داتا صاحب کا زمانہ پہلے ہے، داتا صاحب کا وصال ہو چکا تھا، بعد میں حضور غوث اعظم کی ولادت ہوئی۔ ظاہری زمانہ داتا صاحب کا پہلے ہے۔ یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری جب حکم رسول لے کے بغداد اور بغداد سے پھر اجمیر کے لیے نکلے نا، تو حضور غوث پاک کا ظاہری زمانہ اور غریب نواز کا ظاہری زمانہ ایک ہی ہے۔ تو حضور غوث پاک نے فرمایا معین الدین جس راستے سے آپ اجمیر جا رہے ہیں اس راستے میں ایک شہر آتا ہے لاہور، اس میں رسول اللہ کا شیر بیٹھا ہوا ہے، سنبھل کے قدم رکھے۔ انہوں نے پوچھا کون سا شیر بیٹھا ہوا ہے؟ اس وقت حضرت داتا صاحب نے فرمایا اس شیر کا نام سید علی حجویری۔ داتا صاحب اور حضور غوث پاک کا شجرہ جب حضرت امام حسن کے شہزادوں تک پہنچتا ہے تو یہ دونوں بڑے بزرگ ہستیاں تایا چچا کے بیٹے بن جاتے ہیں۔ اور تیسری ہستی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان کے ساتھ بھی حضور غوث اعظم کی رشتہ داری ہے والدہ کی طرف سے۔ حضور غوث پاک کی جو والدہ ہیں وہ حسینی سیدہ ہیں، والدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں۔ آپ کی والدہ کا شجرہ حضرت امام موسیٰ کاظم کے بیٹے امام علی رضا اور ان کے بیٹے حضرت امام محمد ان تک پہنچتا ہے، اور ادھر خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا شجرہ بھی حضرت امام موسیٰ کاظم تک پہنچتا ہے، وہ بھی حسینی سید ہیں۔ تو گویا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور حضور غوث پاک کی والدہ، ان کا شجرہ جب حضرت امام علی رضا تک پہنچتا ہے تو یہ بھی آپس میں تایا چچا کے بیٹے بن جاتے ہیں، تایا چچا کی اولاد بن جاتی ہے۔ ان تین ہستیوں کی آپس میں جو رشتہ داری ہے، حضور داتا صاحب، غوث پاک اور غریب نواز، یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ایک نسبت اور بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے بھی آپ کی بڑی توجہ درکار ہے۔ والد کی طرف سے حضور غوث پاک حسنی سید ہیں، والدہ آپ کی حسینی سیدہ ہیں، لیکن حضور غوث پاک کی جو دادی جان ہے حضرت ام سلمہ، جن کا دودھ آپ کے والد نے پیا ہے، حضرت خواجہ محمد موسیٰ جنگی دوست جو آپ کے والد گرامی ہیں، ان کی والدہ تو حضور غوث پاک کی کیا لگی؟ دادی جان ام سلمہ، یہ حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں سے۔ حسنی سید ہوں یا حسینی سید ہوں، دنیا میں حسنی اور حسینی سیدوں کی نسل پھیل رہی ہے صدیقی ماؤں کی گود سے۔ حضرت امام جعفر صادق حسینی سید ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم کے والد اور حضرت امام باقر کے شہزادے حضرت امام جعفر صادق حسینی سید ہیں، ان کی والدہ حضرت ام فرما صدیق اکبر کی پڑپوتی، حضرت غوث پاک کی دادی صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر کی اولاد میں سے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سگے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کی اولاد میں ہیں ام سلمہ جو حضرت جناب غوث پاک کی دادی جان۔ پہلی صدیوں میں شروع اسلام میں حسنی اور حسینی سیدوں نے صدیق اکبر کے خاندان کے ساتھ رشتہ داریاں کر کے بتا دیا ہے صدیق اکبر کی خلافت بھی حق ہے، صدیق اکبر کے
فیصلے بھی حق ہیں۔ شیعوں کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بیٹے کا نام رکھا ہے ابو بکر، بیٹے کا نام رکھا ہے عمر، بیٹے کا نام رکھا ہے عثمان۔ آج کل یہ نام کن لوگوں میں ملتے ہیں، سنیوں میں یا شیعوں؟ تو پھر مولا علی کے طریقے پر کون چل رہا ہے؟ جن کو محبت ہے مولا علی سے وہ ذرا اولاد کے نام رکھیں نا، ابو بکر، اولاد کا نام رکھیں عثمان، کیونکہ مولا علی نے اپنے بیٹوں کے یہ نام رکھے ہیں۔ گلہ نال دے ہر کوئی، عقیدہ ایرانی ہونا چاہیے یا قرآنی ہونا چاہیے؟ ڈر ڈر کے بول رہے ہیں۔ ایران والے کلیم کرتے ہیں بھی سید ساڑھے دوترے، کیونکہ حضرت سیدہ شہر بانو جان سے آئی تھی، بڑی عظمت والی خاتون ہے، بڑی عظمت والی نسبت ان کو حاصل ہے، لیکن سیدوں کے جو ننہال ہیں وہ مدینہ منورہ۔ عقیدہ قرآنی ہونا چاہیے یا ایرانی ہونا چاہیے؟ عقیدہ قرآنی ہونا چاہیے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ حضور غوث اعظم کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور غوث اعظم اہل سنت و جماعت ہے۔ آپ کی کتاب غنیمت الطالبین پڑھ کے دیکھیں، حضور غوث اعظم سے محبت ہے تو آپ کا عقیدہ بھی اپنا ہے کہ حضور غوث اعظم کا عقیدہ کیا ہے۔ ہمارے عقیدے میں بے ادبی نہیں، ہم ہر ذی احترام ہستی کا ادب کرنے والے۔ کچھ صحابہ کے بے ادب ہیں، کچھ اہل بیت کے بے ادب ہیں۔ صحابہ کی شان بیان ہو، دل میں گھٹن پیدا ہو، وہ بندہ رافضی ہے۔ اہل بیت کی شان بیان ہو، دل میں گھٹن پیدا ہو، وہ بندہ خارجی ہے۔ اہل بیت اور صحابہ دونوں کی شان سن کے جو خوش ہوتا ہے وہ اہل سنت و جماعت۔ حضور کی آل کا ذکر ہو ہمارا دل خوش ہوتا ہے، حضور کے اصحاب کا ذکر ہو ہمارا دل خوش ہوتا ہے۔ ہم حضور کی ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں، اور نشانی بتا رہا ہوں، اگر صحابہ کی شان سن کے آپ کے دل میں گھٹن پیدا ہوتی ہے، طبیعت میں انکباس آ جاتا ہے، دل خوش نہیں ہوتا کہ کیوں صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے، تو پھر ایمان کی خیر منائیں۔ دل میں ایمان نہیں ہے، بندہ رافضی ہو چکا ہے۔ اور اگر اہل بیت کی شان سن کے دل خوش نہ ہو، دل میں گھٹن پیدا ہو، اہل بیت کی شان سن کے، وہ بندہ خارجی ہے۔ سنی وہ ہے جو اہل بیت کی شان سن کے بھی خوش ہوتا ہے، صحابہ کی شان سن کے بھی خوش ہوتا ہے۔ خواجہ یار محمد فریدی نے لکھا ہے، دو ابرو یار دے خمدار واہ واہ، تھکی تلوار جوہردار واہ واہ، دو ابرو یار دے خمدار واہ واہ، حضور کے دو ابرو واہ واہ۔ خواجہ یار محمد فریدی نے کس کے لیے واہ واہ لکھا ہے؟ حضور کے۔ ذرا حضور کے ابروؤں کا تصور کر کے واہ واہ کہہ دیں، یا اللہ ان مشائخ کی نسبتوں کا صدقہ جو حضور کے حسن پہ واہ واہ کہیں، انہیں آج رات حضور کا دیدار عطا فرمائے۔ دو ابرو یار دے خمدار، تھکی تلوار جوہردار، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، محمد مصطفیٰ دے یار، محمد مصطفیٰ دے یار، علی و فاطمہ شبیر و شبر، میری سرکار دے انوار، میری سرکار دے انوار۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت۔ صحابہ کا ذکر ہو کہتے ہیں واہ واہ، اہل بیت کا ذکر ہو کہتے ہیں واہ واہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے جو استغاثہ کرتے ہوئے وسیلہ پیش کیا،
تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ذاتی اسم مبارک تو عبد القادر ہے، لیکن آپ کے جو صفاتی نام ہیں ان میں سب سے زیادہ شہرت والا نام یہی ہے، غوث اعظم، بڑے غوث۔ رتبہ کس کا زیادہ ہے، صحابہ کا یا ولیوں کا؟ تو ایک آدمی نے اعتراض کیا، کہنے لگا پھر صحابہ کو کیوں نہیں کہتے غوث اعظم، ولیوں کو کہتے ہو غوث اعظم، تو صحابہ کو کہو نہ غوث اعظم۔ یاد رکھیں، رافضیوں کو بھی ہم نے جواب دینا ہوتا ہے، خارجیوں کو بھی جواب، اعتراض تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ہر لفظ کا ایک دائرہ ہوتا ہے، معنی اس کے اندر کیا جاتا ہے۔ جب ہم غوث اعظم کہتے ہیں تو اس لفظ میں صحابہ کو بھی شامل ہی نہیں کرتے، صرف ولیوں کو تصور میں لا کے ہم کہتے ہیں کہ غوثوں میں آپ بڑے غوث ہیں۔ جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں غوث اعظم تو صحابہ کو اس لفظ کے دائرے میں نہیں لاتے۔ اگر صرف اعتراض ہی کرنا ہو تو پھر تو یہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر وڈے صدیق، تو یہ تو حضرت موسیٰ کو بھی کہنا چاہیے نا، موسیٰ صدیق اکبر، عیسیٰ فاروق اعظم، کہتے ہیں نبیوں کے ساتھ، وہ ویسے صدیق اکبر ہیں یا نہیں، فاروق اعظم ہیں یا نہیں، وہ نبی ہیں، ان کی تو شان ہی وراء الورا ہے۔ تو آپ کو یہ اعتراض کرے بھی آپ نے حضور کے صحابی کو صدیق اکبر کہہ دیا ہے، صدیق اکبر تو حضرت موسیٰ ہیں، صدیق اکبر تو حضرت عیسیٰ ہیں، ان کو کیوں نہیں کہتے صدیق اکبر؟ تو ہم اس کو جواب یہی دیں گے، جب ہم لفظ بولتے ہیں نا صدیق اکبر تو نبی اس وقت اس میں شامل ہی نہیں، بلکہ ہم صرف صحابہ میں کہتے ہیں کہ آپ بڑے صدیق۔ نبیوں کے بعد جو افضل جماعت ہے، گروہ ہے صحابہ کا، اس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ فاروق اعظم ہیں، نبی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح جب ہم غوث اعظم کہتے ہیں تو اس میں صحابہ شامل ہے۔ کسی مدرسے میں جائیں نا تو مدرسے میں جو پرانے استاد ہوں، زیادہ اسباق پڑھا رہے ہوں، عمر میں بڑے ہوں، کہتے ہیں بڑے استاد۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ اتنے بڑے ہیں کہ پہلے بھی کوئی بڑا نہیں گزرا، آئندہ بھی کوئی بڑا نہیں آئے گا، یہ اتنے بڑے ہیں، نہیں، یہ اس مدرسے میں بڑے استاد کہہ دیتے ہیں نا، مدرسے میں بڑے استاد، تو اس سے مراد صرف اس مدرسے کے بڑے استاد ہیں، نہ یہ کہ پہلے بھی کوئی بڑا نہیں گزرا، بعد میں بھی کوئی بڑا نہیں آئے گا۔ جب ہم کہتے ہیں غوث اعظم تو اس لفظ کے دائرے میں اولیاء شامل ہیں، صحابہ اس میں شامل ہی نہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو لقب ہے غوث اعظم، اس کو معاذ اللہ بعض نے شرکیہ بھی کہا۔ میں آپ کے سامنے فضائل بعد میں عرض کرتا ہوں ایک دو واقعات، لیکن یہ لفظ غوث کے حوالے سے ایک تشریح کر رہا ہوں۔ غوث لفظ مشترک ہے، ماشاءاللہ فاضل نوجوان فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد ارشد نقشبندی صاحب زیدہ شرف حضور رونق افروز ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء کی آمد ہم سب کے لیے باعث برکت، باعث رحمت بنائے۔ غوث ایک مشترک لفظ ہے جس کے مختلف معنی ہیں۔ غوث کا ایک معنی مدد مانگنے والا بھی ہے، اور غوث کا ایک معنی فریاد کو پہنچنے والا۔ دونوں معانی آپ پر صادق آتے ہیں۔ آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، آپ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے آپ اپنے مریدین کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ جب ہم غوث کہتے ہیں، ایک جگہ میں گیا تو اشتہار لگا ہوا تھا غوث اعظم کانفرنس، بہت بڑا انہوں نے لکھا ہوا تھا غوث اعظم کانفرنس، نیچے جو نام لکھے ہوئے تھے بیان کرنے والوں کے وہ سارے وہ تھے جو ولیوں کو مانتے ہی نہیں۔ تو میں نے حیران ہو کے اپنے میزبانوں سے پوچھا، یہ اشتہار راستے میں میں نے دیکھا ہے، ان کا جن لوگوں کا موقف ہے کہ کسی ولی کو غوث اعظم کہنا شرک ہے، سب سے بڑا مدد کرنے والا تو اللہ ہے۔ حضور غوث اعظم کے لیے، شہنشاہ بغداد کے لیے یہ لفظ بولنا کہتے ہیں شرک ہے۔ میں نے کہا ان کا جلسہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی ہو گیا ہے۔ انہوں نے سارا زور اسی پر دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا ہی شرک ہے۔
سب کو آیت یاد ہے، ایاک نعبد، یہ سورۃ فاتحہ کی کس نمبر والی آیت ہے؟ کتنی آیت ہے یہ سورۃ فاتحہ کی؟ چوتھی آیت ہے۔ تو میں نے کہا پہلے جو 3 آیتیں ہیں ان کا ترجمہ کر لو، پھر چوتھی کا ترجمہ کر لیں۔ پہلے 3 آیتوں کا تو ترجمہ کر لیں، پھر چوتھی آیت کا ترجمہ کر لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، ہر حمد اللہ کے لیے۔ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ ہر حمد، ساری تعریفیں۔ اب کوئی اس کا مطلب یہ بیان کرے کہ بندے کی تعریف کرنا جائز نہیں، تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، تو میں یہ کہوں مسجد بڑی سونی بنی ہوئی ہے، شرک تو نہیں ہو جائے گا؟ جی، بندوں کی تعریف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ الحمدللہ کا تو مطلب ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، آپ بندوں کی تعریف کیسے کر رہے ہیں؟ الحمدللہ، ہر حمد اللہ کے لیے۔ اب اگر اس کی کوئی تفسیر یہ کرے کہ بندوں کی تعریف جائز ہی نہیں ہے، بندوں کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی، تو آپ کہیں گے تو غلط نقطہ بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے آقا کا تو نام ہی محمد ہے، الذی یحمد حمدا بعد حمد۔ لفظ محمد کا معنی یہ ہے جن کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم ہی نہ ہو۔ عام طور پہ مختصر معنی لوگ کر دیتے ہیں محمد تعریف کیے گئے، نہیں، الذی یحمد حمدا بعد حمد۔ لفظ محمد میں یہ معنی ہے کہ وہ ہستی جن کی تعریف کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، زندگی ختم ہو جائے گی، تعریف ختم۔ شیخ سعدی کہتے ہیں نہ حسن شغایت دارد نہ سادی را سخن پایا، بمیرت تشنا مستسقا و دریا ہم چنا باقی، خامہ بشکستیم و لبستیم از تعریف دوست، کہ این اگر تحریر ما اون اگر تقریر ما۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لفظ محمد میں یہ معنی موجود ہے تعریف کرنے والے کی زندگی ختم ہو جائے گی، حضور کی تعریفیں ختم۔ اب کوئی کہ الحمدللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی تعریف ہی نہیں ہو سکتی۔ آگے چلیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والا۔ تمام جہانوں کا رب کون ہے؟ اللہ۔ اب نقطہ آپ نے خود سمجھنا ہے، وقت نہیں کہ زیادہ تشریح کر سکوں۔ قرآن پاک میں دعا ہے والدین کے لیے دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کوئی بندہ کہ اللہ نے مجھے پالا ہے اور پھر کہ میرے والدین نے مجھے پالا ہے، شرک تو نہیں ہوتا؟ والدین بھی پالتے ہیں اولاد کو۔ یہاں مجازی نسبت ہے کہ والدین جو پال رہے ہیں نا اولاد کو، وہ اللہ کی توفیق سے پال رہے ہیں۔ حقیقی طور پہ رب کون ہے؟ اللہ۔ اسباب عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن ربوبیت کی نسبت والدین کی طرف ہوئی ہے قرآن میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آگے دوسری آیت، الرحمن الرحیم۔ رحیم کون ہے؟ اللہ۔ اور سورہ توبہ میں ہے بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ قرآن کہتے ہیں اللہ بھی رحیم ہے، حضور بھی رحیم ہے۔ شرک تو نہیں ہوتی؟ اللہ ذاتی طور پہ رحیم ہے اور حضور رحیم ہے اللہ کے بنانے سے۔ اللہ نے حضور کو رحیم بنایا ہے۔ کتنی آیتوں کا ترجمہ ہوا؟ 2 آیتیں، جن میں حقیقی اور مجازی معنی بیان ہوا ہے کہ آپ مخلوق کی طرف تعریف بھی مخلوق کی کر سکتے ہیں، لیکن مخلوق کی تعریف کریں گے وہ حقیقت میں اللہ کی تعریف۔ یہ کہہ سکتے ہیں والدین نے پالا ہے، لیکن حقیقت میں پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ حضور رحیم ہیں لیکن ذاتی طور پہ رحیم نہیں ہے، ذاتی طور پہ رحیم ہے تو اللہ ہے، حضور رحیم ہے اللہ کے بنانے سے۔ تیسری آیت، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ مالک یہ اللہ کا نام۔ اس دنیا میں آپ بھی مالک ہیں چیزوں کے یا نہیں؟ کچہریوں میں جا کے عدالتوں میں دیکھیں جھگڑا اس بات کا، اور وہ کہتا ہے میری زمین ہے، وہ کہتا ہے میری زمین، اس ملکیت پہ تو کیس لڑے جا، پھر فیصلہ ہو جاتا ہے نہیں یہ مالک ہے۔
وہ دلیل دیتا ہے، ثابت کرتا ہے، اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ تو مجازی طور پہ تو دنیا میں بھی آپ نے لوگوں کو مالک مانا ہوا ہے، زمین کا، چیزوں کا، سونے چاندی کا مالک مانتے ہیں آپ، تبھی تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا۔ مالک ہے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ پتہ چلا مجازی طور پہ کسی کو مالک مان لے کوئی شرک نہیں ہے، کہ اللہ نے مالک بنایا ہے۔ حقیقی طور پہ مالک کون ہے؟ اللہ۔ ایک دوست کہنے لگے بھی آگے یوم الدین بھی ہے، قیامت کے دن صرف وہی مالک ہے۔ میں نے کہا دنیا میں بھی صرف وہی مالک ہے، ہاں اس کے بنانے سے انسان مالک ہے۔ اور اگر کہتے ہو جی قیامت کا ذکر ہے تو پھر تو مسئلہ اور بھی آسان ہو گیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی شان ظاہر ہے، پر اس وقت بھی لوگ نبیوں کے پاس آئیں گے سائل پر، تمام نبیوں کے دروازوں سے پھر آ کے حضرت عیسیٰ کے دروازے پہ۔ کوئی نبی یہ نہیں کہے گا براہ راست اللہ سے مانگ لو، کہیں گے عیسیٰ ابو الہ ہی نہیں۔ نبیوں کے دروازے پہ ایک دوسرے کے دروازے پہ بھیج رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کے دروازے پہ آئے تو وہ کہیں گے جاؤ اس محبوب کے دروازے پہ، ان کے سوا آج کوئی یہ کام نہیں کروا سکتا۔ یہ شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھلوائیں گے تو خاتم النبیین ہی کھلوائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ کی رہنمائی پہ ساری خدائی کس کے دروازے پہ ٹکنے والی ہے؟ ٹکنا سمجھتے ہیں؟ ساری خدائی سائل بن کے جی خیر پاؤ کس کے دروازے پہ آئیں گے؟ تو سرکار کیا فرمائیں گے کہ میں بھی تمہارے جیسا ہی بشر ہوں، تم بھی مانگو رب سے، میں بھی مانگتا ہوں، میں بھی تمہارے نہیں۔ سرکار سر سجدے میں رکھیں گے۔ حضور فرماتے ہیں حدیث پاک کہ میں اس وقت وہ حمد کروں گا جو اللہ اس وقت ہی میرے ذہن میں ڈالے گا، آج تک کسی نے وہ حمد نہیں کی ہوگی۔ ارفع راسک سل توتا اشفع تشفع، واحد کے سیغے ہیں، علماء بیٹھے ان سے پوچھیں ارفع راسک، محبوب آپ سر اٹھائیے، سل توتا آپ سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا۔ ساری مخلوق کے لیے عطا کا دروازہ کھلنے والا ہے، پر رب فرما رہا ہے توتا آپ کو دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ اب باقیوں کو جو ملے گا وہ آپ کا صدقہ ہی ملے گا۔ دینا آپ کو ہے، عطا سب کو کر رہے ہیں، پر محبوب آپ کا صدقہ ہی سب کو اب ملے گا۔ جو کام دنیا میں شرک ہے وہ قیامت کے دن بھی، اگر دنیا میں نبیوں سے مانگنا شرک ہے تو پھر قیامت کے دن کیوں ان کے دروازے پہ سوال کریں؟ مالک یوم الدین۔ میں نے آپ کے سامنے 3 آیتوں کا ترجمہ کرتے ہوئے جو نکات بیان کی ان کا خلاصہ یہ ہے، حقیقی طور پہ حمد کا لائق اللہ ہی ہے، حقیقی طور پہ پالنے والا اللہ ہی ہے، حقیقی طور پہ ہر چیز کا مالک حقیقی اللہ ہی ہے، لیکن اس نے اس اسباب کے جہان میں انسانوں کو مجازی طور پہ پالنے والا بنایا ہے۔ یہ جو مجاز اور حقیقت کا معنی ہے اس کی ایک آسان سی مثال دے رہا ہوں۔ ایک دوست نے دوسرے سے پوچھا بتاؤ دکان چل رہی ہے؟ دکان بڑی ودیا چل رہی ہے۔ کتنے عرصے سے دکان چل رہی ہے؟ کتنے عرصے سے دکان چلا رہے ہیں؟ جی 20 سال ہو گئے ہیں، دکان بڑی اچھی چل رہی ہے۔ تو پہلے نے کہا 20 سال ہو گئے ہیں دکان کو چلتے ہوئے، تو گجرات سے دلی تو پہنچ گئی ہوگی۔ آپ کہیں گے بھی چلنے سے مراد وہ چلنا نہیں ہے، لفظ چلنے کا ہے پر معنی مجازی ہے۔ سمجھ آ گیا؟ سڑک کدھر جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا سڑک کہیں نہیں جاتی، چلنے والا جاتا ہے، لیکن لفظ تو بولتے ہیں نا سڑک کدھر جا رہی ہے، معنی مجازی لیتے ہیں۔ دکان چل رہی ہے، انہیں چل رہی ہے، کتنے پہنچی؟ انہیں کہا چلنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دکان چل رہی ہے، یہاں چلنے سے مراد ہے کاروبار میں نفع ہو رہا ہے۔ مراد کیا لیتے ہیں کاروبار میں؟ نفع۔ لفظ کیا بولتے ہیں چلنے کا؟ تو لفظ اور بول رہے ہیں، معنی مجازی لے رہے ہیں۔ حقیقی طور پہ مدد کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ نہ مدد کرے تو کوئی ولی مدد نہیں کرتا، اللہ نہ مدد کرے تو کوئی نبی مدد نہیں کرتا۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی انبیاء و اولیاء مدد کرتے ہیں۔
اولیاء اور انبیاء کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ کریم نے ایک ضابطہ بنایا ہے، ایک نظام بنایا ہے، اللہ نے اسباب عطا فرمائے ہیں اور ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حقیقی طور پہ مدد کرنے والا اللہ ہی ہے، پر اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ والے مدد کرتے ہیں۔ کافی وقت ہو گیا مجھے گفتگو کرتے ہوئے، اس لیے یہ جو مناظرانہ دلائل ہیں ان پر زیادہ وقت نہیں صرف کر رہا۔ حضور غوث اعظم کے فرمان سے ہی اس دلیل کو مزید آسان کر رہا ہوں۔ شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں اللہ نے میرے باطن میں جو سر رکھا ہے، جو راز رکھا ہے، جو روحانیت میرے سینے میں اللہ نے رکھی ہے، اگر وہ سر میں سمندروں پہ ڈالوں سمندر خشک ہو جائے، اگر اس ولایت کے نور کو میں پہاڑوں پہ ڈالوں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وہ سر جو سمندر اور پہاڑ نہیں اٹھا سکتے وہ عبد القادر کے سینے نے اٹھایا۔ یہ قصیدہ غوثیہ میں آپ نے فرمایا۔ قلائد الجواہر میں اس دور کے رافضی صحابہ کے بے ادب 2 ٹوکرے اٹھا کے چادروں سے ڈھانپ کے آئے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ جب انہوں نے دیکھا نا لوگ کثرت سے آپ کی بیعت ہو رہے ہیں تو آئے آزمانے کے لیے۔ ان کا اگر آپ بتا دینا ٹوکروں کے اندر کیا ہے تو ہم مان لیں گے آپ نظر والے ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد نے ایک ٹوکرے کی طرف نگاہ کی، اوپر چادر پڑی ہوئی، فرمایا اس کے اندر ایک معذور بچہ ہے، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، چادر ہٹاؤ، اس معذور بچے کو باہر نکالا۔ چادر ہٹائی، معذور بچے کو باہر نکالا، جوڑ جڑ گئے تھے، اٹھ نہیں تھا سکتا، اٹھا کے انہوں نے باہر رکھا۔ حضور شہنشاہ بغداد نے فرمایا اللہ کا بندہ عبد القادر تجھے حکم دیتا ہے اٹھ اور دوڑنا شروع کر۔ جو اٹھ نہیں سکتا تھا اٹھا اور دوڑنے لگ گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے عبد القادر۔ بندہ قادر کا ہے، ہم خدا نہیں مانتے، اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے عبد القادر۔ آپ نے فرمایا اللہ کا بندہ عبد القادر حکم دیتا ہے اٹھ اور دوڑنا شروع کر دے۔ وہ معذور بچہ اٹھا اور صحت مند بچوں کی طرح دوڑنا شروع ہو گیا۔ اور رافضیوں نے کہا بتائیں دوسرے ٹوکرے میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس میں ایک صحت مند بچہ ہے، چادر ہٹاؤ اسے نکالو۔ چادر ہٹائی گئی، اسے نکالا گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا بندہ عبد القادر حکم دیتا ہے بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا اب کھڑے ہو کے دکھا۔ وہ اٹھ نہیں سکتا، جوڑ جڑ گئے۔ پھر آپ متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا تجھے معذور کرنا مقصد نہیں تھا، صرف ان کو اپنی شان دکھانا مقصد تھا۔ اللہ والے خالی دامن نہیں بیٹھے ہوئے۔ اس بچے کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا اٹھ اور پہلے کی طرح دوڑنا شروع کر۔ وہ دوبارہ اٹھا اور صحت مند بچوں کی طرح چلنے پھرنے لگے۔ جو رافضی آئے تھے نا آپ کی آزمائش کرنے، وہ آپ کے قدموں پہ گرے، توبہ کی، بیعت کر کے واپس گئے۔ قلائد الجواہر میں ہے، حضور شہنشاہ بغداد واز فرما رہے ہیں 10,000 کا مجمع آپ کے سامنے، اور بالکل سامنے علی بن حیتی بیٹھے ہیں، وہ سو گئے۔ آنکھ لگ گئی، یوں گھٹنے اٹھا کے ہاتھ رکھے سو گئے۔ خطیب کے سامنے بیٹھا ہوا آدمی سو جائے، اپنا اپنا رد عمل ہوتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد نے دیکھا میرے سامنے بیٹھا ہوا بندہ سو گیا ہے۔ آپ منبر سے اترے اور سوئے ہوئے آدمی کے پاس دست بستہ کھڑے ہو گئے، ادب سے کھڑے ہو گئے۔ لوگ حیران ہیں کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، آپ ادب سے کیوں کھڑے ہو گئے اور واز کیوں چھوڑ دیے؟ تھوڑی دیر بعد جناب علی بن حیتی کو جھٹکا لگا، آنکھ کھلی، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا ہاتھ جوڑ کے شہنشاہ بغداد کی خدمت میں کہ آپ نے واز چھوڑا اور میرے پاس کیوں تشریف لے آئے؟ حضور شہنشاہ بغداد نے فرمایا اے علی بن حیتی سچ بتا، اس وقت خواب میں رسول اللہ کا دیدار نہیں کر رہا۔
جاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. میں جو کچھ نیند کی حالت میں دیکھ رہا تھا آپ بیداری کے عالم میں دیکھ رہے تھے. اللہ نے کیسی نظر عطا فرمائی. آپ اس محفل میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی سو جائے, آپ بتا سکتے ہیں یہ خواب دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ گھر میں کوئی آدمی سویا ہوا ہو, بتا سکتے ہیں یہ کون سا خواب دیکھ رہے ہیں؟ ایک دوست مجھے کہنے لگے ہماری حالت تو آج کل یہ ہے, اپنا دیکھا ہوا خواب بھی صبح بھول جاتا ہے. آپ کہتے ہیں دوسروں کا خواب بیان کریں. ہمیں تو آج کل اپنا دیکھا ہوا خواب بھی نہیں یاد رہتا. اپنا خواب جو خود دیکھا ہے نا, گئے ہیں پیروں کو سنانے, تعبیر پوچھنے, تو سناتے ہوئے کہتے ہیں خبریں ہیں جو دیکھے ہے کہ خبریں ہیں جو, حالانکہ خواب خود دیکھے. حضور شہنشاہ بغداد کی نظر کیا ہے, دوسروں کا خواب بیان کر رہے ہیں. بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ کا ولی نوافل کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اتنا قرب حاصل کرتا ہے کہ اللہ پھر اس ولی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ. آنکھیں ولی کی ہے, دیکھنا خدا کا ہے. کان ولی کے ہیں, سننا. اللہ حلول نہیں کرتا, اللہ اس سے پاک ہے. اللہ اس ولی کو روحانی طاقت عطا فرما دے, اللہ اسے نور عطا فرما دے. حضور شہنشاہ بغداد نے خواب سنایا اور پھر آپ نے فرمایا علی بن حیدی نے بتا دے کہ حضور تمہیں حکم کیا دے کے گئے. تو جناب علی بن حیدی نے کہا اللہ کے رسول فرما کے گئے ہیں علی جب میرا دیدار کرنا ہو میرے بیٹے عبد القادر کی محفل میں آ جائے. اس محفل میں آنے سے تجھے میری کچہری نصیب ہو جائے, میری بارگاہ میں حاضری نصیب ہو جائے گی. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عین الفقر میں لکھا ہے فقیر فنا فی اللہ وہ ہے جو مرید کا ہاتھ پکڑ کے مجلس محمدی میں لے جاتا ہے. ہم اولیاء کے پاس اسی لیے جاتے ہیں کہ یہ اولیاء تربیت کر کے مرید کی روح کو مجلس محمدی تک پہنچاتے ہیں. اسی تربیت سے میں نے گفتگو شروع کی تھی کہ علم ہو عمل ہو, کسی کامل کی تربیت نہ ہو علم ضائع ہو جاتا ہے, عمل ضائع ہو جاتا ہے. علم نہیں عمل نہیں, لیکن کسی کامل کی تربیت مل جائے آ جاتا ہے, عمل آ جاتا ہے. علم اور عمل ضروری ہیں لیکن ان دونوں کی حفاظت کے لیے کسی کامل کی تربیت ضروری ہے. جیڑا اللہ دے ولیاں دا کرتا ہے سنگ اس کچھ دے بھی آ جاندہ ہی رہتا. جس دور میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو اس دنیا سے ایمان لے کے گیا. پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کھڑے پریا اسی دا جانی ہے جس دا سب سیاں رل پانی نو چلیاں تے کوئی کوئی مڑسی پر کے جنہ پر کے سر تے رکھیا پیر ترن. اس دور میں تو بالخصوص جب فتنوں کی بارش ہو رہی ہے, اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے پہلے قبروں سے جو فیض ملتا تھا آج کل کیوں نہیں ملتا. یہ اپنے دور کی بات آپ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبریں وہی ہیں, فیض مل سکتا ہے, آنے والے وہ نہیں ہیں. پہلے جو آتے تھے نا وہ شریعت کی پابندی کر کے اخلاص سے آتے تھے, صاحب مزار خوش ہو کے فیض عطا کرتے تھے. دودھی کے آگے چھاننی کریں تو وہ چھاننی میں تو دودھ نہیں نہ ڈالے, کیونکہ چھاننی ایسا برتن ہے جو دودھ کو اٹھا نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبروں سے فیض آج بھی مل سکتا ہے کوئی شریعت کی پابندی کر کے آئے. میں سوچتا ہوں اعلیٰ حضرت نے اپنے دور کو دیکھا تو یہ بات لکھی, ہمارے دور کو دیکھتے تو کیا کرتے. اس دور میں موبائل تھا, اس دور میں موبائل نہیں تھا, لوگوں کو یکسوئی حاصل تھی. لوگ گھر سے مرشد خانے جاتے تو راستے میں دھیان مرشدوں کی طرف ہی رہتا تھا. اب تو مرشد خانے جا کے بھی دھیان مرشدوں کی طرف نہیں ہوتا, موبائل ہی موبائل. تو یکسوئی ختم ہو گئی.
گلاس میں پانی وہ ہلاتے رہے، عکس بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ اس کو رکھ دے، پانی ٹھہر جائے، پھر اس پہ عکس بنے گا، پھر وہ پانی شیشے کا کام کرے گا۔ اثر ماں مارا ز ماں بیگانہ کرت، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرت۔ اقبال کہتے ہیں کثرت مصروفیات نے دل رہنے نہیں دیا۔ دل کا شیشہ مصروفیات سے اتنا گدلا ہو گیا، اس میں دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رہ گئی۔ کبھی یکسوئی سے مرشد خانے حاضر ہو، سب سے توجہ اٹھا کے مرشد کے سینے کی طرف، مزار پہ ہوں تو مزار مبارک کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھیں، فاتحہ خوانی بھی کریں، تلاوت بھی کریں، درود بھی پڑھیں، پر کچھ دیر کچھ بھی نہ پڑھیں، صرف صاحب قبر کی طرف ہی توجہ۔ قرآن خوانی کریں، درود خوانی کریں، لیکن کچھ دیر کہ میں صرف مرشدوں کے پاس بیٹھا ہوں، ساری توجہ دھیان ہٹے نہ ادھر سے، پھر فیض کا دروازہ کھلے گا۔ رابطہ ہوتا ہے ضابطے سے، ضابطہ توڑیں گے رابطہ ٹوٹ جائے گا، ضابطہ بنا لیں گے رابطہ ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔